لیں جی میرے پاکستانیوں، آخر کار پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا وہ بدترین گند جس کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا، وہ بھی نون لیگ نے اپنے سر میں ڈال لیا۔ سر میں نہیں ڈالا بلکہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پاکستان کی تاریخ کی 75 سالہ وہ گٹر جو کوئی کھولنا نہیں چاہتا تھا، نہ کسی ڈکٹیٹر نے ہمت کی، نہ کسی سیاستدان نے ہمت کی، نون لیگ نے وہ گٹر کھولا نہیں بلکہ کھول کے اس کے اندر چھلانگ بھی لگا دی۔ ہاں جی، بمے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ گندی لاش جس کو قائد اعظم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے گئے تھے نا، نون لیگ نے وہ قبر بھی اکھاڑی اور وہ لاش بھی نکالی۔ آج وہ کام کر دیا جو کہ مسلمانوں کی 1.5 ارب آبادی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا انہوں نے، کیونکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کی واحد وہ ایٹمی طاقت ہے جو کہ مسلمانوں کو لیڈ کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی طاقت ان کو لیڈ کرتی ہے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہ گند ڈال دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سمجھ کے مطابق انہوں نے یہ سب خوشی سے نہیں کیا، مجھے بھی پتہ ہے انہوں نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کے یہ کام کیا ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ پیچھے عمران خان کھڑا ہے اور آگے ٹرمپ کھڑا ہے۔ اب اگر ٹرمپ آگے سے ہٹ جائے تو خان ان کے اندر بازو نہیں دے گا، دے کے پوری مٹھ کھول دے گا۔ اب عمران خان سے یہ جو ہے نا وہ بچنے کے لیے یہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہے۔ یہ تو ایک بڑا چھوٹا سا کام ہے، اللہ نہ کرے اگر پاکستان کی پاک سرزمین بھی انہیں کسی کو دینی پڑ جائے نا تو یہ کسی دشمن کو دے دیں گے، لیکن یہ پاکستان کی ایک آئینی جو وزیر اعظم ہے نا جس کو عوام نے ووٹ کیا ہے، یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ باری ان کی آخری ہے، اور اگر وہ اس بار آ گیا نا تو 2/3 اکثریت ہے جو ان کے بخیے ادھیڑے گا نا وہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اب کریں تو کریں کیا؟ پاکستانیوں یہ کام پتہ کب شروع ہوا تھا؟ جب آپ کو یاد ہے تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، بندوں کو اٹھا کے سندھ ہاؤس میں بند کیا گیا تھا، ان کی بولیاں لگائی گئی تھی، یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر۔ یہ کام وہاں سے شروع ہوا تھا، اور جب بندہ ایک بار گند ڈال لے نا تو اس گند کو اٹھائے نا تو پھر چھپانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر آپ کو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کون سا ظلم و ستم نہیں کیا۔ 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا، الیکشن لیٹ کیے گئے، پارٹی کو بین کیا گیا، عمران خان کے اوپر جھوٹے کیس بنائے گئے، وہ کام پاکستان کی تاریخ میں کیے جو اس سے پہلے نہ کسی نے سوچے تھے اور نہ کسی نے کرنے تھے۔ لیکن یہ اس حد تک چلے گئے کہ انہیں نہ تو آئین کی فکر تھی، نہ عوام کی جان و آبرو کی فکر تھی، نہ ان کی عزت کی فکر تھی، اور نہ ان کو یہ فکر تھی کہ یہ سیاسی طور کے اوپر مر جائیں گے۔ یہ جو نون لیگ نے آج فیصلہ کیا ہے نا، قسم خدا کی ان کی قبروں کے اوپر بھی لوگ جا کے اس فیصلے کو یاد کیا کریں گے، اور کن لفظوں کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آج کا ویلاگ بنانے سے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں پہ بولنے کی آزادی ہوتی، کیونکہ الفاظ جو ہے نا آج وہ نارمل الفاظ بولنے کا دل نہیں کر رہا۔ آج دل سے جو مطلب چیزیں نکل رہی ہیں نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں، اس کے باوجود کنٹرول کرنا پڑتی ہیں کیونکہ قاعدے قانون فالو کرنا پڑتے ہیں۔ لیکن جو انہوں نے یہ کانٹ کر دی ہے نا ان سب نے مل کے، قسم خدا کی یہ انہوں نے اپنی سیاسی قبر تو خود ہی کھودی ہے۔ مرنے کے بعد بھی لوگوں سے یہ وہ الفاظ وصول کریں گے جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جو آج ہاتھوں سے مطلب گرا لگا رہے ہیں نا، یہ گرا ان سے یہ منہ سے بھی نہیں کھول پائیں گے۔ ہاں جی، اگر یہ لوگ پاکستان کی آئینی جو جس کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس کو تسلیم کر لیتے نا تو ان کو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا۔ یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ٹرمپ نے ان کو کوئی اور آپشن ہی نہیں دی، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ 2 نمبر طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ملک ویسے معاشی طور کے اوپر کمزور، اس کے بعد اس ملک کو بے آئین کر دیا گیا، اس کے بعد اس ملک کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا گیا، عوام کو مارا گیا، پارٹیاں بین کی گئیں، سب کچھ کیا گیا۔ ہاں جی، اور اب مجھے نا وہ سارا مطلب ڈرامہ نظر آ رہا ہے پیچھے، کہ وہ جو ثانیہ ڈیچو کیا گیا تھا، ثانیہ مرید کے کیا گیا تھا، جو عوام کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے تھے، کس کے لیے؟ کہ عوام کو اتنا ڈرا دو کہ ہم جو بھی کریں نا وہ عوام باہر نہ نکل پائے۔ آپ کو یاد ہے نا ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی، اس ملاقات کے بعد یہ چہ منگوئیاں ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب میڈیا کے اوپر جو خبریں آتی ہیں نا وہ کسی حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہ پوری ہوتی ہیں۔ جس دن جناب ملاقات کر کے آئے تھے اسی دن سے یہ باتیں چلنی شروع ہو گئی تھی کہ اب یہ کام ہوگا، اور انہوں نے 25 کروڑ عوام کے سینے کے اوپر چڑھ کے یہ کام کیا۔ انہوں نے قائد اعظم کے فرمان کے خلاف جا کے یہ کام کیا۔ وہ جو ایک آفیسر
چند دن پہلے آ کے بتا رہا تھا نا ٹی وی کے اوپر کہ ہمارے جو مطلب اس قوم کے بابا ہیں وہ تو صرف ایک ہی ہیں، وہ تو قائد اعظم ہیں جو قوم کے باپ ہیں۔ آج کدھر گیا قوم کا باپ؟ قوم کے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ امت مسلمہ کے اوپر گھونپا گیا چھرا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ امریکہ کی ناجائز ریاست ہے، اس نے تو یہ کہا تھا۔ اور تم آج باپ کے فرمان کے خلاف جا رہے ہو، کس کے لیے؟ صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ یہ خوشی سے نہیں کر رہے، لیکن ان کے پاس اپنی 2 نمبر حکومت، اپنا ظلم، اپنا جبر اور سب کچھ جو انہوں نے کیا اس سے جو ہے نا وہ مطلب کنارہ کشی کرنے کے لیے یا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس دنیا میں کہیں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوتی ہے نا، یا عوام کے کسی عوامی نمائندے کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، یا سلیکٹڈ وزیر اعظموں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، الیکٹڈ وزیر اعظموں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے۔ اب پوری دنیا کی ہسٹری اٹھائیں، جہاں جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں جہاں پہ نہیں ہے، جہاں جہاں پہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی ہے اور جدھر جدھر انہوں نے رجیم چینج کیے ہیں، وہ کس لیے کیے ہیں؟ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا، کیونکہ اس کو مفاد ہے۔ اب پوری دنیا میں اگر کوئی ملک رشیا اور چائنا کو نکال کے کون کھڑا امریکہ کے سامنے؟ ایران۔ اب وہاں پہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ رجیم چینج کرنے کی، لیکن نہیں کر پا رہے۔ لیکن گلہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے تو مسلمانوں کو لیڈ کرنا تھا۔ یہ تو کہتے تھے کہ جو ہے نا ہم بنے اس لیے ہیں اس کو تباہ کرنے کے لیے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو الفاظ کہ میرے بچوں یہ اللہ کی جنگ ہے، ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہے ان کی اللہ کی جنگ۔ 75 سال سے جو چورن بیچ رہے ہیں نا، آج وہ چورن ہمیشہ کے لیے ٹھپ ہو گیا، اور وہ بے غیرت، وہ گھٹیا، وہ کمینے، وہ دین فروش، وہ بے ضمیر لوگ جو عمران خان کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے، آج غیرت سے مر نہیں جاتے، آج وہ ڈوب کے مر نہیں جاتے، آج وہ چلو بھر پانی لے کے اس میں ناک نہیں ڈبوتے۔ جو یہ کام کرتے تھے وہ تو ڈٹا ہوا تھا، وہ تو آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اس کے آج بھی بیانات اٹھا کے دیکھ لو، وہ کہے گا یہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، میں اس کو نہیں مانوں گا۔ لیکن انہوں نے اس کو بند کر کے وہ کام کیے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی سوچا تھا پاکستانیوں کہ یہ کام بھی ہوگا؟ اب ایک سٹیپ تو ہو گیا، اب دوسرا سٹیپ ہوگا۔ آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا، آپ کے پاسپورٹ سے وہ عبارت بھی مٹائی جائے گی، وہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے نا کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے، وہ بھی مٹائی جائے گی۔ یہ تسلیم کریں گے، یہ سفارتی تعلقات قائم کریں گے، کیونکہ یہ گند اب انہوں نے اٹھا لیا، اب اپنے سر پہ بھی مل لیا، اب اپنے منہ میں بھی ڈال لیا، اب اپنے جسم پہ بھی ملیں گے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ امریکہ کا آشرواد ان کے سر کے اوپر رہے، یہ اس اپنے ملک کو بے آئین ریاست بنا دے، یہاں پہ عوام کے فیصلے کی کوئی وقت نہ ہو، اور جمہوریت کے نام کے اوپر جو لولی لنگڑی بنائی گئی ان کی جمہوریت ہے نا، اس کے نام کے اوپر یہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ قائم کر دیں جو کہ پچھلے چند سالوں سے قائم ہے۔ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اگر آج ان سے عمران خان کمپرومائز کر لیتا نا اور وہ کہتا کہ ٹھیک ہے آپ میرے بوس ہو اور میں آپ کے نیچے کام کروں گا، جیسے یہ بوٹ پالشیاں کر رہا ہے، تو یہ کبھی یہ کام نہ کرتے۔ لیکن ان کے پاس خان نے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا۔ ہاں جی، چلو 75 سال سے جو ایک چورن بیچا جا رہا تھا مولویوں کو لے کے، کسی اور کو لے کے، کہ جو کوئی حق کی بات کرتا تھا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ کا الزام لگاتے تھے، وہ بات تو ختم ہوئی نا، اب وہ تو قصہ تمام ہوا۔ ہاں جی، اور وہ ملا حضرات جو اس بات کے اوپر لوگوں سے چندے لیتے تھے، اب عوام کو بھی چاہیے کہ ان کا تھوڑا جو ہے نا وہ بائیکاٹ کریں، ان کو جو ہے نا وہ آئینہ دکھائیں، تھوڑا خود بھی جاگو۔ یہ جو تم زندہ لاشیں بن کے بیٹھے ہوئے ہو نا، آپ اٹھاؤ نا، کیا کر رہے ہیں 3-4 سال سے؟ پہلے یہ تھوڑی افواہ کو اڑاتے ہیں، بات کو چلاتے ہیں اپنے ٹاؤٹ میڈیا کے ذریعے، عوام میں جو ہے نا وہ ایک بیانیہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عوام کی نبض کو چھیڑ کے عوام کیا ری ایکشن کرے گی۔ جب آہستہ 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 وہ بات پرانی ہو جاتی ہے، پھر وہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں۔ اور کسی بھی ملک کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کرنے کا یا کچھ بھی کرنے کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے ان کی نبض کو چھیڑو، ان کو چیک کرو کہ وہ کتنا بولیں گے، آہستہ آہستہ وہ بات ان کے دماغوں میں ڈال دو اور پھر وہ اقدامات اٹھا لو۔ اس طرح غلام قومیں بنائی جاتی ہیں۔ اور ان کی ویسے ہمت کیا آئے گی ٹرمپ کے آگے کہیں کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ یہ تو اب نیتنیاہو کو سلوٹ بھی مارے گے۔ اور وہ جو غزوہ ہند کے مجاہد تھے جنہوں نے خراسان والی جنگ لڑنی تھی، اب ان کا کیا بنے گا؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اب ان کا کیا کوئی مطلب اس دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہوا؟ کیونکہ وہ تو آئے اس مقصد کے لیے تھے۔ میرا خیال ہے مقصد تبدیل ہو گیا، اب غزوہ ہند اور خراسان لڑنے والے نیتنیاہو کو سلوٹ ماریں گے اور حماس سے لڑیں گے، یہی ایک حقیقت ہے۔ خان کے لیے دعا کریں اور PTI سوشل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔